یہ سفر کا مہینہ جاہلیت والے اس سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، وباؤں کا، بلاؤں کا، حوادثات کے نزول کا مہینہ سمجھتے تھے۔ اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے تھے، کوئی خوشی کی تقریب منعقد نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رب نے فرمایا ولا سفر، سفر کے مہینے میں نحوست اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں آخر میں سمجھ لیں، یہ کہہ دینا کہ فلاں تاریخ 13 کی تاریخ، 7 کی تاریخ، یہ تو فلاں کے حق میں ہمیشہ ہی منحوس رہی ہے، فلاں دن فلاں کے حق میں ہمیشہ منحوس رہا ہے، پچھلے سال بھی انہی دنوں میں یہ ہوا تھا، پھر ان دنوں میں یہ ہوگا۔ کسی دن کو منحوس سمجھنا، کسی ہفتے کو منحوس سمجھنا، کسی گھڑی کو، کسی ساعت کو منحوس سمجھنا اور کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، یہ جاہلیت کے سارے نظریات ہیں۔ اسلام کے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلے بڑا عام آتا تھا آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، آپ کے ستارے گردش میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ آئیں ہم سے پوچھیں بھئی ستاروں کا گردش اور ہاتھوں کی لکیریں اور مہینے کا منحوس اور مہینے کا بابرکت ہونا، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نحوست انسان کے اپنے اعمال میں ہے، نحوست انسان کے کردار میں ہے، بے برکتی انسان کے کردار میں ہے، نحوست انسان کے کردار میں ہے۔ اللہ نے کسی دن میں نحوست نہیں رکھی، اللہ نے کسی گھڑی میں نحوست نہیں رکھی، کسی عدد میں نحوست نہیں ہے۔ فلاں جو عدد ہے فلاں عدد نکال لو، فلاں عدد تیرے لیے بڑا کامیابی والا عدد ہے، یہ سارے کے سارے جاہلیت کے نظریات ہیں۔ تو مہینے بھی سارے کے سارے بھائی، سارے کے سارے مہینے کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ راتیں اللہ کی ہیں، گھڑیاں اللہ کی ہیں، ساعتیں اللہ کی ہیں، ہفتے مہینے اللہ کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ان میں نحوست نہیں ہے۔ نحوست انسان کے بد اعمال میں ہے اور انسان کے گناہوں میں نحوست ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جاہلیت کے تمام نظریات سے مجھے آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔